اچھا، اب جو میں کچھ آیتیں پڑھوں گا، اس سے پہلے کہ میں اس کو پڑھوں میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. یہ تو میں نے آپ کو شرائع بتا دی، شرائع مختلف نہیں ہے، شرائع ایک ہی ہے. پھر کوئی نئی چیز بات نہیں کہی، جو وہی رسول نے آن کے وہی کہا، سیم چیز، ہر چیز سیم، کوئی تبدیلی کبھی بھی نہیں ہوئی. اللہ کی کتاب ایک ہے، ہمیشہ چلی آ رہی تھی. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مقام ہے وہ ہم لوگ عام طور پہ سنتے آ رہے ہیں. وہ ایک آیت ہے، وہ آگے اس بکلیٹ میں ابھی آگے آئے گی. وہ میں مقام کو ان آیات کی روشنی میں وضاحت کروں گا. محمد رسول اللہ کا ایک مقام ہے، محمد رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں. اچھا، اب یہ ترجمہ آپ جتنے ترجمے دیکھیں تو وہاں پر تقریباً یہی ترجمہ کیا ہوا ہے ترجمے میں، کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین کے معنی ہوتے ہیں نبیوں کی مہر. یعنی مہر کا مطلب ہوتا ہے عام لینگویج میں کنفرم کرنا، سرٹیفائی کرنا، ویریفائی کرنا. کوئی ڈاکیومنٹ ہو، اگر آپ کو کوئی ڈاکیومنٹ دیا جائے اور اس پہ سرٹیفیکیشن نہ ہوئی، ایک دنیا میں ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ اس پہ اگر کوئی اٹیسٹیشن نہیں ہو، سرٹیفائڈ نہیں ہو، تو مور نہیں ہو، تو ہم اس کو ڈاکیومنٹ کو وہ نہیں لیتے. تو مثال کے طور پہ یہ جو کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب جو ہے، یہ شروع سے ہر زمانے سے اللہ کی کتاب ایک ہی ہے. اور اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، وہ نبی جتنے قرآن مجید میں نبی حضرات ہیں، جتنے نبی ہیں، ان کی وہ مہر ہیں، سرٹیفائی کرتے ہیں نبیوں کو. عربی میں خاتم کے معنی ہوتے ہیں مہر، کیونکہ اگر ہم خاتم النبیین کے معنی کر دیں، جو یہ بتا رہی ہیں، ایک بات ہو رہی ہے کہ نبیوں کو ختم کر دیا، کہ وہ نبی نہیں رہے. اگر میں آپ کو ختم کر دوں تو آپ نہیں رہیں گے نا. تو نبیوں کو اگر میں نے ختم کر دیا تو نبی ختم ہو گئے سارے، کیونکہ وہ ہیں خاتم النبی، نبیوں کی مہر ہیں، یعنی انہوں نے اٹیسٹ کیا، سرٹیفائی کیا ہوا ہے. وہ میں لیکچر میں بتاؤں گا کس طریقے سے. لیکن معنی اگر آپ اس کے کچھ اور بنانا چاہیں گے تو وہ فٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ مہر لگاتا ہے دلوں پر. تو اس کے معنی کیا ہوگے؟ وہ نہیں سمجھیں گے، یہ ہوگا نہیں سمجھیں گے. تو اگر نبیوں پہ مہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی نہیں آئے گا. محمد رسول اللہ کی مہر ہونی ضروری ہے. جتنے قرآن مجید میں نبی ہیں ان پہ محمد رسول اللہ مہر ہیں. اب اس کی میں ایکسپلینیشن آپ کو بتاؤں گا کیسے سمجھ میں آئے گی. پہلے آپ کو یہ سمجھیے، یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کا کتاب لکھا ہوا ہے نا، جیسے لکھا ہوا ہوتا ہے. اور دنیا میں جیسے کوئی ڈاکیومنٹ ہو، وہ سمجھ لیے ایک ڈاکیومنٹ ہے، اس میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. کوئی رولز اس طرح، اس میں بھی کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہے. اس میں انبیاءوں کا بھی ذکر ہے، اور جتنے بھی انبیاء ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا، ان انبیاءوں پہ محمد رسول اللہ مہر ہیں. یعنی ان کو ختم نہیں کر رہے، ان کی نبوت نہیں چھین رہے، وہ ان کو سرٹیفائی کر رہے ہیں کہ نبی جنون ہے. مہر لگ گئی، یعنی محمد رسول اللہ کی مہر لگ گئی ان نبیوں پر. یہ مہر کے معنی ہے، لفظی معنی مہر کے معنی مہر لگنا. نبیوں پہ مہر ہیں وہ جتنے بھی انبیاء ہیں. جس طرح ہمارے پاس ڈاکیومنٹ ہے اور آخر میں ہم نے ایک مہر لگا دی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیشہ سے ہر زمانے میں ایک ہی کتاب چلی آ رہی ہے. اس کے صفاتی نام وہ الگ ہیں، کیا ہے، مگر جتنے انبیاء ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، انہوں نے اسی کتاب کی تبلیغ کری، اور محمد رسول اللہ نے اس پہ مہر لگائی ہوئی ہے، خاتم النبیین. لہٰذا اس کتاب سے باہر کوئی اگر آپ کہیں گے کہ نبی ہے تو محمد رسول اللہ کی اس پہ مہر نہیں ہے. اگر اس کتاب سے آپ باہر جائیں گے تو ہمارے پاس معاشرے میں کتنے انبیاء بتاتے ہیں لوگ؟ 1,24,000. یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے. تو جتنے 1,44,000 بتا رہے وہ محمد رسول اللہ اس پہ مہر نہیں ہے. وہ ان انبیاء پہ مہر ہے جو اس میں مینشن ہے. تو اگر آپ بازار سے لے آئیں کہ صاحب راما بھی اچھا انسان تھا، وہ بھی ہو سکتا ہے نبی ہو، اور کرشنا وہ بھی بہت، یا بدھا بڑی محبت کی بات کرتا تھا، ہو سکتا ہے وہ بھی اپنے زمانے کا نبی ہو. خبردار، کوئی مہر اللہ محمد رسول اللہ کی کوئی مہر نہیں ان پہ. تو وہ غلام احمد کہنے لگے میں بھی تو نبی ہوں. باہر نکلے محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے. وہ سمجھ آ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو اس طرح پہلے 1,44,000 جب آپ نے منوا دیا آڈینس کو، تو ایک دیکھا میں بھی آ گیا، کیا مسئلہ ہے؟ یہ کنفیوژن آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے. اگر آپ کہیں گے قرآن مجید میں جو نبی ہیں
ان پہ محمد رسول اللہ مور ڈاکیومنٹ یہ سرٹیفائڈ ہے, اس میں محمد رسول اللہ کی مور لگی ہوئی نبیوں پر, جو اس میں انبیاء ہیں. تو کمپلیٹ کتاب ہے, اس کے اندر کمپلیٹ ڈاکیومنٹ ہے, اس میں محمد رسول اللہ کی مور لگی ہوئی ہے, لہذا اس میں کوئی نبی ایڈ کر سکتے ہیں نہ سبٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو وہ یہ آیتیں میں آج پڑھوں گا, آج اس کے بعد سے ان ناموں کو یاد رکھیں, آیتیں یاد کر لیں بلکہ, تاکہ اگر آئندہ کوئی پوچھے تو آپ بتا سکیں یہ قرآن مجید میں انبیاء ہیں. اور یہ آیتوں میں دیکھیں, اس میں بات تو وضاحت میں یہ بتا رہا ہوں کس طرح محمد رسول اللہ مور بنیں گے. سورہ نام 683, اس کی 84, 85, 86. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور وہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے اوپر دی, ہم جس کے درجات چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں, بے شک تیرے رب حکمت والا جاننے والا ہے. اس آیت میں کتنے نام آئے؟ ایک نام آیا. کون سا نام ہے وہ؟ اب آپ گنتے جائیے گا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, اور ہم نے اس کو ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے. كُلًّا هَدَيْنَا, ہم نے ان سب کو ہدایت دی. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ, اور ہم نے اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور اس کی ذریت میں سے ہم نے داود, سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی, اور ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. کتنے ہو گئے نبیوں کے نام؟ 10. 9 اور بتائیں. 10 اور 18. ابھی بھائی ابھی تک کتنا پڑھا ہے؟ دیکھیے کنفیوژن ہو گیا. کتنے؟ کسی کوئی نہیں پڑھ رہا. 9. دیکھیے بچے 9 کہہ رہے ہیں, سوچ لے. ابراہیم علیہ السلام سے یہاں تک کتنے ہوئے؟ 10. چلیے صحیح ہے 10. ہاں بیٹا اوپر بھی تھا. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. کتنے ہو گئے اب؟ 14. ویری گڈ. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. 18 نبی. آج پتہ چلا کتنے نبی ہیں قرآن مجید میں؟ یہ 18 ہیں. اچھا دیکھیے اور جیسے ذوالکفل ہے اور جناب ذوالقرنین, وہ اور نام بھی ہیں, لیکن نبیوں کی بات ہو رہی ہے یہاں. نبی رسول میں کیا فرق ہے وہ میرا ٹاپک الگ ہے, وہ ٹاپک الگ ہے. تو یہ خامخواہ سوال بیچ میں نہ کر لے, میں جب دوں گا نبی رسول کا فرق آپ کو میں واضح کر دوں گا. لیکن یہ میں بتا رہا ہوں یہ وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو نبی کہہ رہا ہے. نیکسٹ پیج پہ آئیے. اور جناب سورہ مریم 19 اس کی 56 آیت. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو, بے شک وہ سچا نبی تھا. کتنے ہو گئے؟ 19. کتنے نبی ہو گئے؟ 19. اب کوئی بتا سکتا ہے اس میں محمد رسول اللہ کا کوئی نام نظر آ رہا ہے؟ یہ کیا ہوا؟ اتنے سارے نام تو خوب یاد کر رہے ہوئے تھے, محمد رسول اللہ کا یہ نام نہیں ہے. محمد رسول اللہ کا کیوں نہیں ہے نام؟ بتا سکتا ہے نئے حضرات میں سے؟ نئے حضرات میں سے. ویری گڈ. کیونکہ وہ نبیوں کی مہر ہے نا, تو ان کا نام کیوں ہوگا؟ مہر ہے نا وہ. یہاں تو یہ لکھا ہے 18 نام بتائے, 19 اور یا ادریس کے ساتھ. اس میں ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے. کیا اولئک الذین آتینہم الکتاب والحکم والنبوہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی, حکم دیا اور نبوت دی. کون؟ 18, 19. اور پھر اللہ نے ایک اور عجیب بات کی آگے, فَإِن يَكْفُرْ بِهَا, بس اگر یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہر زمانے میں, یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کریں گے, پس تحقیق اس کے ساتھ ہم ایسی قوم کو لے آئیں گے, وکالت کریں گے جو اس کے ساتھ ہرگز کفر نہیں کرے گی. یعنی ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ جب یہ آیت کی وضاحت ہوئی تو اگر آپ نے کفر کر کے وہی 4 مانا تو اللہ خیر تمہاری اللہ تعالیٰ وکالت دے گا, پھر اس کی وکالت کرے جو ایک ہی مان رہے ہیں, ایک کتاب, ایک حکم, ایک نبوت.
اب یہ 18 نبیوں کو اللہ نے کتاب دی، دے دی، مان رہی ہیں آپ؟ 18 نبیوں کو کتاب مل گئی، سوری 19 نبیوں کو کتاب مل گئی، ملی نہیں ملی؟ نبوت بھی مل گئی، اور جناب ان کو اور حکم بھی ملا، حکومت بھی ملی۔